بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوگے۔ آج ہم لیول نمبر 2 کا سبق نمبر 15 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے باب افعلال اور باب افعلال۔ اس سے قبل سبق کے اندر ہم نے ثلاثی مزید فیہ کا وہ باب پڑھا تھا جو بغیر حمزہ وصل کے استعمال ہوتا ہے۔ آج کے سبق کے اندر ہم ان 2 ابواب کو پڑھیں گے جو حمزہ وصلی کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں۔ تو آئیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں اور مثالوں سے بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ اپنی سکرین پہ چند جملے دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت ہے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربهم۔ دوسری آیت ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور اس کے بعد عربی کا جملہ ہے احرنجم الناس افرنقعت منہم۔ سب سے پہلے ہم ان الفاظ کی تعیین کر لیتے ہیں جو ہمارے زیر بحث ہوں گے۔ سب سے پہلے جملے کے اندر تقشعر، دوسرے جملے کے اندر تطمئن، اور تیسرے جملے کے اندر احرنجم، اور چوتھے جملے کے اندر افرنقعت۔ یہ 4 الفاظ ہیں جو ہمارے اس سبق کا موضوع ہیں۔ سب سے پہلے لفظ کو دیکھیے تو اس کے اندر کچھ حروف زائد ہیں۔ مثال کے طور پہ اس فعل کا ماضی وہ اقشعر رہا ہے تو الف، قاف، شین، عین، را، را، اس فعل کے اندر 6 حرف پائے جا رہے ہیں، جبکہ ہم نے کہا تھا کہ رباعی مجرد کے اندر 4 حرف پائے جاتے ہیں۔ تو جو 2 حرف زائد ہیں اس کی وجہ سے یہ باب رباعی مجرد کے بجائے رباعی مزید فیہ کے قبیل سے ہے۔ اسی طریقے سے تطمئن، اس کے اندر بھی حروف کی تعداد زائد ہے۔ حمزہ، طا، میم، حمزہ، نون، نون، 6 حرف پائے جا رہے ہیں۔ ان میں سے 4 اصل حروف ہیں اور بقیہ حروف وہ زائد حروف ہیں۔ اگلا جملہ ہے احرنجم، اس کے اندر بھی تعداد زیادہ ہے۔ حمزہ، حا، را، نون، جیم، میم، 6 حرف پائے جا رہے ہیں۔ اور آخری جملہ افرنقعت، اس کے اندر بھی حمزہ، فا، را، نون، قاف، عین، یہ 6 حروف ہیں جو اس مصدر سے آئے ہیں اور اس فعل کے اندر استعمال ہوئے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ ان تمام افعال کے اندر 6 حرف پائے جا رہے ہیں۔ اس سے قبل جو ہم نے حمزہ وصلی کے بغیر فعل پڑھا تھا، جو باب پڑھا تھا، اس کے اندر 5 حرف تھے، اور اس سے قبل جو ہم نے سبق رباعی مجرد کا پڑھا تھا اس کے اندر 4 حرف تھے۔ تو آج کے ہمارے جو افعال ہیں ان کے اندر 6 حرف پائے جاتے ہیں، ان میں سے 4 اصلی ہیں اور 2 زائد ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ اس وزن پہ آنے والے فعل کو کس باب سے قرار دیا جاتا ہے، اور یہ جو 2 مختلف اوزان ہمارے سامنے ہیں ان کو کیسے بنایا جاتا ہے۔ آپ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں باب افعلال۔ رباعی مجرد کے فا کلمہ سے پہلے حمزہ کا اضافہ کر دیں۔ پہلا کام، رباعی مجرد کے فا کلمہ سے قبل حمزہ لگا دیں گے، اور دوسرا لام کلمہ کو مشدد کر کے اسے افعلل کے وزن پر لے آئیں، اور پھر ایک اور لام کلمہ کو لا کر دونوں کو مشدد کر کے افعلل کے اعراب لگائیں گے، جس سے وہ افعلل کے وزن پر ہو جائے گا، جیسے قشعر سے اقشعر، لرزنا، رونگٹے کھڑے ہونا۔ تو یہ تھا باب افعلال، جس کے بنانے کا طریقہ ہم نے سیکھا۔ آئیے دوسرے باب کو بھی سیکھ لیتے ہیں۔ باب افعلال، یہ دوسرے باب کا نام ہے۔ کس طریقے سے بنے گا؟ رباعی مجرد کے فا کلمہ سے پہلے حمزہ اور عین کلمہ کے بعد نون کا اضافہ کر کے اسے افعلل کے وزن پر لے آئیں، جیسے برشقہ کاٹنا، ٹکڑے کرنا سے ابرنشقہ خوش ہونا۔ باب افعلال اور باب افعلال
انہی کی مثالیں ہم نے ما قبل کے اندر پڑھی تھی، اور ابھی یہ بھی جان لیا کہ ان کو بنایا کیسے جاتا ہے۔ آئیے اب یہ جانتے ہیں کہ ان کے اندر زائد حروف کو کیسے پہچانیں گے۔ معمول کے مطابق وہی قاعدہ اور وہی طریقہ آپ کی اسکرین پہ موجود ہے کہ جس فعل کو آپ جاننا چاہ رہے ہیں کہ اس کے اندر کون سے زائد حروف ہیں، آپ اس کو ایک جانب لکھ لیجئے اور اس کے بالمقابل اس کا وزن فا عین لام کلمہ سے لکھ لیجئے۔ پھر دونوں کے حروف کو جدا جدا لکھ کر جو فا عین لام کے مقابل حروف آئیں ان کو اصل حروف قرار دیں، بقیہ حروف کو زائد حروف کے قبیل میں ڈال دیں۔ تو اوپر حمزہ، قاف، شین، عین، را ان کو جدا جدا لکھا گیا، اور نیچے حمزہ، فا، عین، لام۔ اب جو مقابل میں حروف ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ فا کے مقابلے میں قاف ہے، عین کے مقابلے میں شین ہے، لام کے مقابلے میں عین ہے، اور دوسرے لام کے مقابلے میں را ہے۔ تو اصل حروف قاف، شین، عین، را، اور حمزہ اور را جو باقی پیچھے بچ گئے یہ زائد حرف قرار پائیں گے۔ دوسرے باب کو بھی اسی طریقے سے ہم چیک کریں گے کہ ہم اس کا وزن لکھ لیں گے افعلل، اور اس کو لکھ لیں گے ابرنشقا، پھر دونوں کے حروف کو جدا جدا لکھ کر فا عین لام کے مقابل آنے والوں کو اصل حروف قرار دیں گے، دیگر حروف کو زائد۔ تو فا کلمہ کے مقابلے میں با آ گیا، عین کلمہ کے مقابلے میں را آ گیا، اور لام کلمہ کے مقابلے میں شین آ گیا، دوسرے لام کے مقابلے میں قاف آ گیا۔ تو اصل حروف بر شقا، با، را، شین، قاف، حمزہ اور نون زائد حرف ٹھہریں گے۔ تو یہ تھا طریقہ اصل حروف کو پہچاننے کا۔ آئیے اب مکمل گردان دونوں ابواب سے پڑھ لیتے ہیں۔ صرف صغیر اسباب افعلال، اقشعر يقشعر اقشعرارا فهو مقشعر، وأقشعر به يقشعر به اقشعرارا فذاك مقشعر به، لم يقشعر لم يقشعر به لا يقشعر لا يقشعر به، لن يقشعر لن يقشعر به، ليقشعرن ليقشعرن به، ليقشعرن ليقشعرن به، والأمر منه اقشعر ليقشعرن به، والأمر منه اقشعر ليقشعر بك، ليقشعر ليقشعر بك، والنهي عنه لا تقشعر لا يقشعر بك، لا يقشعر لا يقشعر به، والظرف منه مقشعر مقشعران مقشعرات، والآلة منه ما به الاقشعرار، أفعل التفضيل المذكر منه أشد اقشعرارا، وفعل التعجب منه ما أشد اقشعرارا وأشدد باقشعراره۔ تو یہ مکمل صرف صغیر گردان تھی باب افعلال سے۔ آئیے اب دوسرے باب سے بھی گردان پڑھ لیتے ہیں۔ صرف صغیر اسباب افعلال، احرنجم يحرنجم احرنجاما فهو محرنجم، وأحرنجم به يحرنجم به احرنجاما فذاك محرنجم به، لم يحرنجم لم يحرنجم به، لا يحرنجم لا يحرنجم به، لن يحرنجم لن يحرنجم به، لا يحرنجمن ليحرنجمن به، لا يحرنجمن ليحرنجمن به، والأمر منه احرنجم ليحرنجم بك، ليحرنجم ليحرنجم به، والنهي عنه لا تحرنجم لا يحرنجم بك، لا يحرنجم لا يحرنجم به، والظرف منه محرنجم محرنجمان محرنجمات، والآلة منه ما به الاحرنجام، أفعل التفضيل المذكر منه أشد احرنجاما، وفعل التعجب منه ما أشد احرنجاما وأشدد باحرنجامه۔ تو یہ تھی مکمل گردان باب افعلال سے۔ امید ہے آج کا سبق آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ آئیے اپنی مشق کی طرف بڑھتے ہیں۔ باب افعلال کے تحت آنے والے چند مشہور مصادر مندرجہ ذیل ہیں، آپ ان کی گردانوں صرف کبیر و صغیر کی تحریری اور زبانی مشق فرمائیں۔ مصادر: معانی،
الاسمہرار سخت اور گھٹن ہونا، الاقمطرار سمٹنا جمع ہونا سکڑنا، الاشمخرار بلند ہونا، الازمہرار غصہ سے آنکھوں کا سرخ ہونا، الاشفطرار پراگندہ ہونا بکھرنا، الابزعرار لوگوں کا منتشر ہو جانا، الاسبجرار بوقت خوف دھمکی میں آ جانا، الاجرہداد تیز چلنا، الارمعلال بہتا یا رستہ رہنا۔ مشق کا دوسرا سوال ہے، باب افعلال کے تحت آنے والے چند مشہور مصادر مندرج ذیل ہیں، آپ ان کی گردانوں صرف کبیر و صغیر کی تحریری اور زبانی مشق فرمائیں۔ مصادر معانی: الاسلنطاح لمبا چوڑا ہونا، الابلنداح کشادہ ہونا، الاسعنجار پانی وغیرہ کا بہنا، الابرنشاق خوش ہونا شادماں ہونا، الاعرنکاس بالوں کا شدید سیاہ ہونا، الاخرنباق زمین سے چمٹنا غائب ہونا، الاجرنسام لوگوں کا اکٹھا ایک جگہ جمع ہونا، الادرنقاع تیزی سے گزرنا ڈر کر بھاگنا، الافرنقاع الگ ہونا کنارہ کشی اختیار کرنا۔ تو یہ تھی ہماری مشق اور اس کے ساتھ ہمارا سبق مکمل ہوا۔ امید ہے آج کا سبق آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔